الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ
وآتیناہم ملکا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد۔ ہر قسم کی تعریفات کائنات کے خالق و مالک کے لیے، لکھوکھا کروڑہا درود و سلام سید الرسل ختم الرسل ہادی سبل رہبر کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر ذات پر۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں حسد سے متعلق یہ 3 حروف کا ایک لفظ ہا سین اور دال حسد، اس کے بارے گفتگو کی تھی۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کی اقسام کیا ہے؟ حسد میں اور رشک میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کس سے بچنا چاہیے اور کس کی خواہش اور تمنا کرنی چاہیے، اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی عنوان کو آگے لے کے چلوں گا۔ حسد کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت، آپ کا حکم کیا ہے، آپ نے اس کے بارے میں کیا وعید فرمائی ہے، اور سلف صالحین ائمہ کرام محدثین اس سے کتنا بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ حسد دل میں آتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہے؟ اگر دل میں آ جائے اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اپنے آپ کو گمان سے بچا لو، غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ پنجابی زبان میں ٹیوے لان تو اپنے آپ نو بچا لو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، یہ گمان کرنا، یہ غلط فہمیاں، یہ خوش فہمیاں، اپنے طور پہ دل کے اندر خیالات پیدا کر لینا، یہ دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، چھپ چھپ کے کسی کی باتیں نہ سنا کرو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کی جاسوسی نہ کیا کرو، عیب تلاش کرنے کے لیے ان کا پیچھا نہ کرو۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، منڈی کے اندر جنس کا ریٹ بڑھانے کے لیے اپنے بولی کے بندے کھڑے کر کے بولی نہ لگایا کرو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور کسی بھائی کی غیبت نہ کرو، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، سنن نسائی کی،
امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن درجے کی نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، بندہ ایک ہے، اس کا دل بھی ایک ہے، اس کی دھڑکن بھی ایک طرح کی ہے، اس ایک دل کے اندر کبھی دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ ایک دل میں ایمان بھی رہ جائے، حسد بھی رہ جائے۔ جس طرح ایک جگہ پہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس طرح ایک دل کے اندر ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اگر دل میں حسد آ گیا ایمان ختم، اور اگر ایمان رہے گا تو پھر حسد نہیں آنا چاہیے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی تیسری حدیث ہے، معجم طبرانی کی روایت ہے۔ امام طبرانی اپنی کتاب معجم الکبیر میں اس کو بیان کرتے ہیں، اور امام البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر کائنات کے صحابی ضمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ اس وقت تک خیر کی زندگی بسر کریں گے، خیر اور امن کی زندگی کے ساتھ رہیں گے، بھلائی اور فائدے کے ساتھ رہیں گے، برکت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، ما لم یتحاسدوا، جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کریں گے۔ اگر ایک گھر کے اندر حسد آ جائے، ایک دیورانی اور جٹھانی کا آپس میں حسد ہے، اس گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد کرتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسائے سے حسد کرتا ہے، اس ہمسائے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے حسد کرے، دونوں دکانوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حسد کرنے والا سب سے پہلے اس کا شکار ہوتا ہے۔ اور دیکھیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم، قیل یا رسول اللہ وما داء الامم، پیغمبر کائنات فرماتے لوگوں پہلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر سرایت کر جائیں گی، تمہارے دل دماغ میں اپنی جگہ بنا لیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سابقہ امتوں کی بیماریاں کون سی تھیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العشر والبطر والتکاثر والتناجش فی الدنیا والتباغض والتحاسد حتی یکون البغض۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین اس میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے نا المستدرک، یہ وہ کتاب ہے حدیث کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں ائمہ کرام کے نزدیک جو حدیثیں صحیح تھیں لیکن اپنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان کو جمع نہیں کر سکے، وہ حدیثیں ان سے رہ گئی کسی مختصر کر اختصار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنی کتابوں میں یہ حدیثیں نقل نہیں کر سکے، لیکن یہ حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم کے نزدیک ٹھیک تھیں، ان کی شرائط کے مطابق تھیں۔ ان تمام حدیثوں کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک کے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ اس پائے کی حدیثیں ہیں یہ، گویا کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیثیں بھی ٹھیک ہیں، اور امام حاکم بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر پہلی امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول پہلی امتوں کی بیماریاں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں العشر، سب سے پہلے نمبر پہ ایک دوسرے کے ساتھ فتنہ فساد رکھنا، والبطر تکبر کرنا، والتکاثر ایک دوسرے سے مال زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرنا، والتناجش فی الدنیا
دنیا کے اندر مال اکٹھا کرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنا، والتباغض ایک دوسرے کے ساتھ بغض اور عداوت اور دشمنی رکھنا، والتحاسد ایک دوسرے سے حسد رکھنا، حتیٰ یکون البغی یہاں تک کہ اتنا حسد کہ یہاں تک کہ بغاوت کھڑی ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف سرکشی کرنے لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبر کائنات کی ایک 6 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ حدیث بھی اسی مفہوم کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم، تمہارے اندر پہلی امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول کون سی بیماریاں آئیں گی؟ پیغمبر کائنات فرماتے ہیں الحسد والبغضاء، تمہارے اندر حسد آ جائے گا، بغض اور دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ ہی الحالقہ، اور لوگوں سن لو، یہ حسد، یہ بغض اور عداوت، یہ حالقہ ہے، مونڈ دینے والی ہے، صاف کر دینے والی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر ولکن اقول تحلق الدین، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو صاف کر دینے والی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دین کا صفایا کر دینے والی ہے۔ یہ حسد، یہ بغض انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ آج ہمیں عبادات میں لذت کیوں نہیں ملتی؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا خشوع خضوع نہیں ملتا، روزے کی لذت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ اسلاف تو روزے کے بارے میں اتنا شوق رکھتے تھے۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے اگر دنیا کے اندر 3 چیزیں نہ ہوں میں دنیا میں ایک دن بھی رہنا پسند نہ کروں۔ ان 3 میں سے ایک چیز بیان کرتے ہیں ظمأ الحواجر، گرمیوں کے دن ہوں، تپش کی گرمی ہو، شدت کی دھوپ ہو، اس شدت والے دن میں اللہ مجھے نفلی روزہ رکھنے کا موقع دے دے، اگر یہ نعمت دنیا میں موجود نہ ہو تو میں کبھی زندہ نہ رہوں۔ اسلاف تو روزے سے اتنی محبت کرتے تھے، لیکن ہمیں روزے کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ہمیں نماز کا خشوع خضوع، ہمیں دعا کے اندر دلچسپی پیدا کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان کا اور دین کا صفایا ہو چکا ہے۔ حسد آ گیا، بغض آ گیا، دشمنی بھری گئی، عداوت کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما لے۔ اور محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ آپ کہا کرتے تھے ما حسدت احدا علی شیء من الدنیا لأنہ ان کان من اہل الجنہ فکیف احسدہ وان کان من اہل النار فکیف احسدہ۔ آپ کہا کرتے تھے میں دنیا کے اندر کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ کہتے حسد کسی نعمت پہ ہوتا ہے نا، اللہ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کر دی، اللہ نے حسن دیا، جوانی دی، مال دیا، عزت مل گئی، دولت مل گئی، پروٹوکول مل گیا، اقتدار مل گیا، عہدے مل گئے، افیسری مل گئی۔ دنیا کے اندر کسی کو کوئی نعمت مل گئی، اس نعمت کے ملنے پہ میں کبھی حسد نہیں کیا کرتا۔ کیوں بھلا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دو صورتوں میں ایک صورت کے اندر عطا کی ہے۔ نمبر 1، یا تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان پہ راضی ہو کے، اس پہ خوش ہو کے، اس کی نیکیوں کو قبول کر کے، اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے اللہ نے دنیا کے اندر بھی اس کو نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ جس طرح بندہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ میں دنیا کی بھلائیاں دے دے، کائنات کے رب نے اپنے اس بندے کو دنیا کی بھلائیاں عطا کر دی ہیں، اپنے اس بندے کو دنیا کی نعمتیں اپنی رضا اور خوشی سے عطا کر دی ہیں۔ اب جس پہ رب راضی ہے، اللہ اس کو جنت دینا چاہتا ہے، میں اس پہ حسد کیوں کروں گا؟ اور دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نعمت عطا کی ہے اس کو آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے، جس طرح صحیح بخاری میں 3 بندوں کی روایت آتی ہے، ایک گنجا، ایک کوڑ والا، ایک نابینا،
رب نے آزمایا، 2 ناکام ہوئے، 1 کامیاب ہوا، مال و دولت کا شکار ہو کے 2 اللہ کے نافرمان بنے، 1 کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمت عطا کی ہے اور رب کائنات اس کو آزمانا چاہتا ہے، پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، تو مجھے کیا ہے میں اس پہ حسد کروں؟ وہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھ لو، آج دنیا کے اندر کبھی کسی سے حسد نہ کرو۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمت عطا کی ہے اس پہ راضی ہو کے، تو جس پہ رب راضی ہے اس کے ساتھ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اور جس پہ اللہ ناراض ہے اس کو اللہ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، آزمائشوں میں ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کے ساتھ جہنم میں چلا جاؤں؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے السمرقندی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر، آپ فرماتے ہیں یاسیر الحاسد 5 عقوبات۔ لوگوں یاد رکھ لو، حسد کرنے والا بندہ ہمیشہ 5 مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا سب سے پہلی مصیبت جو اس بندے کو پہنچتی ہے، غم لا ينقطع، ایسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے جو پریشانی زندگی میں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ او بھائیو، ہر پریشانی کا حل ہوتا ہے۔ اگر کسی کا نقصان ہو جائے، مال و دولت ختم ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی، دوست احباب جاتے ہیں اس سے تعزیت کرنے کے لیے، جا کے تسلی دیتے ہیں، کوئی نہیں پرا اللہ کا شکر کر، رب نے عزت بچائی، جان بچائی، اللہ نے تمہارا بڑا کچھ بچایا، کوئی نہیں 4 پیسے چلے گئے تو پیسے اللہ اور عطا کرے گا، پہلے بھی تو رب نے دیے تھے نا۔ یہاں پہ تسلی ہے۔ اگر کسی کا عزیز فوت ہو جائے، لوگ تسلیاں دیتے ہیں، رب کے فیصلے، اللہ کی امانت تھی، رب واپس لے گیا۔ لیکن حسد کرنے والا ایسے غم کا شکار ہوتا ہے، اس بیچارے کو کوئی تسلی بھی نہیں دے سکتا، تسلی بنتی کوئی نہیں۔ تسلی تو یہی ہوگی نا، آج سامنے جرا میرا ہمسایہ ہے نا، یہ دیکھ لو سارا کچھ ختم ہو جائے، یہ سب کچھ چھن جائے اس سے، یہ بے بس لاچار اور بیکار ہو جائے، پھر کیا راضی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ یہ کام کون کرے؟ جس کو اللہ نے عطا کیا اس سے کون چھینے؟ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، رب کائنات نے مجھے یہ توفیق دی ہے، میں دنیا جہان کے ہر بندے کو راضی کر سکتا ہوں، لیکن حاسد کو میں زندگی میں کبھی راضی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حاسد کی رضا، اس کی خوشی اسی بات میں ہے کہ جو نعمت مجھے ملی ہے نعمت ختم ہو جائے۔ سمرقندی بیان کرتے ہیں حاسد جس مصیبت کا شکار ہوتا ہے، سب سے پہلی مصیبت غم لا ينقطع، ایسا غم، ایسی پریشانی جو زندگی میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دوسری مصیبت لا یؤجر علیہا، ایسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے جس مصیبت میں کبھی اس کو اجر نہیں ملتا۔ آپ کسی مصیبت کا شکار ہو گئے، میں کسی مصیبت کا شکار ہو گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی زندگی کا سارا معاملہ خیر کا، ان اصابت سرا شکرا فہو خیر لہ وان اصابت ضرا صبرا فہو خیر لہ۔ اگر مومن کو پریشانی آتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اگر مومن کو خوشی ملتی ہے شکر کرتا ہے، اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ لیکن کوئی مصیبت آئے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ غم آ جائے، رنج آ جائے، ہم و حزن آ جائے، انسان کسی بھی بیماری کا شکار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پہ انسان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن حسد ایک ایسی مصیبت ہے، اس پہ کبھی اجر نہیں ملتا بلکہ پہلی نیکیوں کا بھی صفایا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری مصیبت، تیسرا عذاب جو حاسد کو ملتا ہے، مذمت لا یحمدہ، ایسی اس کی مذمت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرنے والا نہیں ملتا۔ یا مجھے کوئی گالی دے گا نا، ایک بندہ مجھے گالی دے گا، اللہ کا شکر ہے 10 بندے میرے دفاع میں کھڑے ہوں گے۔ آپ کو کوئی گالی دے گا، الحمدللہ 20 بندے آپ کے دفاع میں کھڑے ہوں گے، یار یہ نیک انسان، یہ شریف بھلا انسان، تم اس کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ لیکن حاسد اتنا بدبخت اور بدقسمت انسان ہے، دنیا جہان میں کوئی اس کی تعریف کرنے والا نہیں ملتا۔ اور چوتھی علامت، چوتھی سزا، یسخط علیہ الرب، حسد کرنے والے پر اس کا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔
اللہ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انہ عدو لنعمتی، یہ حسد کرنے والا میری نعمتوں کا دشمن ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کا دشمن ہوتا ہے اس پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں سزا جو حاسد کو ملتی ہے، تغلق علیہ ابواب التوفیق، کائنات کا رب توبہ کا دروازہ اس حاسد کے لیے بند کر دیتا ہے۔ یہ توبہ کرے بھی اللہ اس کے لیے دروازے بند رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد کے اندر بیان کرتے ہیں۔ امام سمرقندی اپنی تنبیہ الغافلین میں بیان کرتے ہیں۔ ابن حبان روضۃ العقلاء میں بیان کرتے ہیں۔ ابو نعیم اصبہانی حلیۃ الاولیاء میں بیان کرتے ہیں کہ عمر بن میمون بیان کرنے والے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے لیے کوہ طور پہ گئے۔ جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا عرش کے نیچے ایک اللہ کا بندہ عرش کے سائے میں کھڑا ہے۔ اپنے رب سے سوال کیا، اللہ یہ بتا یہ انسان کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا قوم قبیلہ کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے جو تیرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہے؟ رب کائنات نے کہا، میرے موسیٰ تجھے کیا لگے اس کا نام پوچھ کے، اس کا قوم قبیلہ پوچھ کے، اس کا تعارف حاصل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں اس بندے کو اللہ نے یہ مقام کیسے عطا کیا ہے۔ اس کا مقام پوچھو، وجہ پوچھو، سبب پوچھو، کس طرح یہ مقام ملا۔ کہا یا اللہ وہ وجہ ہی بتا دو، اپنے اس بندے کو تو نے اتنا مقام کیوں عطا کر دیا؟ رب کائنات فرماتے ہیں سب سے پہلی بات، انہو لا یحسد الناس، انہو لا یحسد الناس، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ ولا یعق لوالدی، زندگی میں کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی۔ اور تیسرے نمبر پہ ولا یمشی بالنمیمہ، زندگی میں کبھی چغلی نہیں کی کسی کی۔ یہ تین کام زندگی میں ان تین گناہوں سے بچا کرتا تھا، رب کائنات اس کو یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ اور اخنف بن قیس بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں اخنف بن قیس کون تھے؟ لوگ اخنف بن قیس کو سید العرب کہا کرتے تھے، عربوں کا سردار۔ اس کے اندر صلاحیتیں، حلم بردباری، عقل مندی اور دانشوری اس کے اندر کمال کی ہے۔ لوگوں نے اخنف بن قیس کو سید العرب کا لقب دیا تھا۔ اگر عربوں کا کوئی سردار ہے تو اخنف بن قیس ہے۔ اور اخنف بن قیس کہا کرتا تھا لا راحت لحسود ولا وفا لبخیل ولا صدیق لملول ولا مروت لکذوب ولا سعداد لسی الخلق۔ لوگوں 5 چیزیں یاد رکھو، اپنے پلے باندھ لو، بزرگوں کی نصیحتیں اپنے سینے پہ لکھ کے لے جاؤ، وصیت کی باتیں، نصیحت کی باتیں۔ لا راحت لحسود، زندگی میں ہر بندے کو آرام مل سکتا ہے، زندگی میں ہر انسان پریشانی سے بچ کے سکون کی زندگی پا سکتا ہے، لیکن حاسد بندہ زندگی میں کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ ولا وفا لبخیل، دنیا کے اندر بڑی بڑی وفائیں ہوں گی، دنیا کے اندر بڑی بڑی محبتیں پایا تکمیل تک پہنچتی نظر آئے گی، لیکن یاد رکھ لو بخیل بندہ، کنجوس بندہ جتنے مرضی محبت کے دعوے کرے، عشق کی پینگیں بڑھائے، تمہارے ساتھ محبت کے اعلان کرے، یاد رکھو بخیل کنجوس بندہ کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ ولا صدیق لملول، ملامت کرنے والا، طعن و تشنیع کرنے والا کبھی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ولا مروت لکذوب، دنیا میں بڑوں بڑوں کو اللہ عزت عطا کر دیتا ہے، ان کو عزت کے تاج پہنا دیتا ہے، لیکن جھوٹا بندہ زندگی میں کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اور آخری بات کہتے ہیں ولا سعداد لسی الخلق، جس بندے کا کردار گندا ہے وہ بندہ کبھی سردار نہیں بن سکتا، اور اگر اس کو سردار بنا بھی دو گے نا تو ملک کا وہی بیڑا غرق کرے گا جو ہمارے حکمرانوں نے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ جس کی تاریخ پڑھ کے دیکھو گے تمہیں بازار حسن سے پارلیمنٹ تک کے رستے ملیں گے، اور پارلیمنٹ سے لے کے بازار حسن کے رستے ملیں گے، جانے والے یہی غدار ہوں گے جو آج کرسیوں پہ براجمان ہیں اور جن کو ہم نے اپنے آقا تسلیم کیا ہوا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ان کی شرارتوں سے محفوظ فرما لے۔ اور اسی طرح بیان کرنے والے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیت الظالم اشبہ بمظلوم، دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم ہوں گے، اور ظالم ہمیشہ ظالم کے چہرے میں آتا ہے، ظالم ہمیشہ ظالم کے انداز میں آتا ہے، لیکن دنیا کے اندر ایک ظالم ایسا ہے، دیکھنے کو تو ظالم ہے لیکن حقیقت میں مظلوم انسان ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایسا ظالم زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جس کا چہرہ مظلوموں والا ہوتا ہے۔ اور یہ بندہ کون ہے؟ یہ حسد کرنے والا ہے، حقیقت میں ظالم ہے لیکن چہرہ مظلوم جیسا، حالت مظلوم جیسی، کیفیت مظلوم جیسی۔ اللہ اکبر۔ اور امام اسماعی بیان کرتے ہیں رأیت الرجل قد اتت لہ مئۃ وعشرون، میں نے ایک بندے کو دیکھا، اس کی زندگی 120 سال کی عمر پا چکا ہے، ابھی صحت مند، ابھی ٹھیک ٹھاک۔ میں نے اس سے پوچھا ما اطول عمرک، تیری عمر اتنی لمبی کیسے ہے؟ تو بڑا صحت مند نظر آتا ہے، 120 سال کی عمر میں تجھے کوئی محتاجی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی معذوری نہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ جواب دیتا ہے ترکت الحسد فبقیت، میں نے زندگی میں حسد چھوڑ دیا، کائنات کے رب نے مجھے سکون کی زندگی عطا کر دی ہے۔ پریشانیاں انسان کو بیماریوں کا شکار کرتی ہیں، پریشانی آئی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، پریشانیاں آئی بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا، پریشانیاں آئی شوگر کا شکار ہوا، پریشانیاں آئی ٹی بی کا مریض ہوا، پریشانیاں آئی سانس کا مریض ہوا، پریشانیاں آئی معدہ خراب ہوا، پریشانیاں آئی طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوا۔ لیکن اگر بندہ حسد سے بچ جائے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، پریشانیوں سے بچ جائے، اس کی زندگی سکون کی بنتی ہے، جتنی زندگی سکون کی ہوگی اتنی اس کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اور اپنے آپ پہ رحم کھا لیا کرو، حسد کرنے والا کسی دوسرے کا نقصان کم کرتا ہے، اپنا زیادہ کرتا ہے۔ اور دیکھیے یہ بات یاد رکھیں، حسد پیدا کیسے ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے بھائی، وجہ کیا ہے؟ اس کے چند اسباب آپ کے سامنے رکھ کے پھر اس کے علاج کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ انسان کے اندر احساس کمتری ہوتا ہے، کسی چیز کی محرومی کا شکار ہے۔ انسان سوچتا ہے گاڑی مجھے ملنی چاہیے، فلاں کو مل گئی ہے، یہ عزت مجھے ملنی چاہیے، فلاں کو مل گئی ہے، یہ مکان مجھے ملنا چاہیے تھا، فلاں کو مل گیا، یہ عہدہ میرے حق کے لیے تھا، فلاں کو مل گیا۔ کسی محرومی کا شکار ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، پھر دوسروں پہ حسد کرتا ہے کہ یہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے تھی، فلاں کو کیوں مل گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فلسفہ ابتلاء و آزمائش، انسان کو پتہ نہیں ہوتا اللہ نعمتیں کیوں عطا کرتا ہے۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ آ جائے رب کے نعمتیں دینے کا، اللہ کے احسانات دینے کا، رب کی عطاؤں کو اگر اس فلسفے کو سمجھ جائے کہ اللہ کیوں عطا کرتا ہے، پھر انسان کبھی زندگی میں دوسرے سے حسد نہ کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو دو ہی وجہ سے عطا کرتا ہے، دو وجہ سے۔ نمبر ایک، یا اللہ اس پہ راضی ہے اس لیے عطا کرتا ہے، یا اللہ اس کو آزمانا چاہتا ہے، اس کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ نے مجھے نہیں دیا، اگر کائنات کے رب نے مجھے نہیں دیا تو یقین جانو مجھے خوش ہونا چاہیے، کل قیامت کو مجھے اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ آج میرے پاس چھوٹا سا مکان ہے، اس میں آسائشیں نہیں، سہولتیں نہیں، آرام نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا مجھے حساب تھوڑا دینا پڑے گا۔ اگر میرے پاس بہترین بنگلہ ہے، کل قیامت کو مجھے اس کا حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ اگر میرے پاس گاڑی نہیں، اللہ میرے سے حساب نہیں لے گا، گاڑی ملے گی قیامت کو حساب دینا پڑے گا۔ آج میرے پاس کوئی عہدہ اقتدار نہیں تو مجھے خوش ہونا چاہیے، اگر مل گیا پھر حساب دینا پڑے گا۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو کوئی بندہ کسی دوسرے سے حسد نہ کرے۔ اس کی تیسری سبب اس کا بغض و عداوت، انسان کے دل میں دشمنی، نفرت، کسی کے بارے میں بغض آ جائے اس کے بارے میں انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ خود پسندی، ہاں میں بڑی چیز ہوں، میرے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں، علم سب سے زیادہ میرے پاس، حسن سب سے زیادہ میرے پاس، طاقت سب سے زیادہ میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑی مثال مشہور ہے نا، میں شاعر کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک شاعر تھا بڑا کمال کا، اس کے پاس شاگرد چلا گیا، جا کے اپنا کلام سنایا،
انہیں کہا پتر بڑا سونا ہے، بہت کمال کا کلام ہے، زندگی میں آج تک ایسا کلام کسی شاعر نے پڑھا ہی نہیں ہے جتنا کمال کا شعر تو نے پڑھا ہے۔ بڑی تعریف کی اس کی۔ اگلے دن وہ بندہ ایک مجمع میں چلا گیا، وہاں جا کے وہی کلام پڑھا، لوگوں نے جوتے مارے، لوگوں نے وہاں سے مار بگایا، تو نے ہمارا ٹائم ضائع کر دیا، کیوں یہاں پہ یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ اپنے استاد کے پاس چلا گیا، کہندا استاد دی تسی چنگی نہیں کیتی، جے میری گل چنگی نہیں سی تے مینوں دس دیندے۔ استاد کہن لگا پتر جے اما کہہ دے نا، اما کہہ دے میرا پتر چاہنے تو مقابلہ حسن چ نہیں چلے جائے دا۔ بندہ اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں بڑی چیز ہوں، تو بڑی چیز نہیں، ہمیشہ عاجز بن کے رہے، انکساری اختیار کر، رب کا بندہ بن کے رہے کہ میں کسی کے حکم کے مطابق چلنے والا ہوں، جتنا اس نے جیسے مجھے عطا کرنے والا ہے ویسے دوسروں کو بھی وہی عطا کرنے والا ہے۔ اگر یہ سوچ نہیں ہوگی پھر انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ منفی سوچ، جیسا کہ مشرکین مکہ کی تھی، کہا کرتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ مسلمان جنت کا دعویٰ کرنے والے، اللہ کی رحمتوں کا دعویٰ کرنے والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بغیر یہ جنت میں چلے جائیں؟ جنت تو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور منفی سوچ رکھنا، دوسروں کے بارے میں گھٹیا سوچ، اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ معاف فرمائے، اگر کسی کے دل میں حسد پیدا ہو ہی جائے، یہ بیماری آ ہی جائے، ہر بیماری کا علاج کرواتے ہو، سر میں درد ہو اس کی میڈیسن لیتے ہو، دانت درد کی دوائی لے کے آتے ہو، گھٹنے میں درد ہو جائے علاج کرواتے ہو، دنیا جہان کی ہر بیماری کا علاج کرواتے ہو، یہ اتنی بڑی بیماری ہے جو تمہارے اور میرے ایمان کا صفایا کرتی ہے، اس بیماری کا علاج بھی کروانا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ امام محمد ابن سیرین بیان کرتے ہیں، اس کے علاج کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو، اپنے اللہ پہ ایمان مضبوط کر لو۔ جتنا رب پہ ایمان مضبوط ہوگا تمہارا دل صاف رہے گا، دل بیماریوں سے، میل کچیل سے، منافقت سے پاک رہے گا، اللہ تمہیں حسد سے بھی بچا لے گا۔ اس لیے اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنے اندر عقیدہ توحید کو مضبوط کرو۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تمہیں حسد سے اتنا محفوظ فرما لے گا۔ دوسرے نمبر پہ محنت کریں، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ اگر ایک بندہ ایک مقام پہ پہنچا ہے، سوچو کیسے پہنچا ہے، اس نے محنت کی ہوگی، اللہ سے دعائیں کی ہوں گی، رب کو منایا ہوگا، دن رات ایک کیا ہوگا، آج اس مقام پہ پہنچا ہے تو بھی محنت کر لے، حسد کرنا چھوڑ دے، محنت پہ لگ جا۔ جتنا دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے اتنا وقت محنت پہ لگا، اپنے ٹائم کو فضول میں ضائع نہ کر، اپنے ٹائم کو برباد نہ کر، زندگی کو کسی کام میں لگا دے، ایک وقت آئے گا کائنات کا رب تجھے بھی وہ مقام عطا کرے گا، کیونکہ رب کا فیصلہ ہے وَلَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ تو بھی محنت کر، اس مقام کو پہنچ جا۔ اور تیسرے نمبر پہ دوسروں کی خوبیاں تلاش کرو۔ جس کے بارے میں انسان حسد کا شکار ہے اس کی خوبیاں تلاش کرے۔ شیطان خامیاں لے کے تمہارے سامنے آئے گا، تمہارا کام ایک مومن ہونے کی ذمہ داری اس کی خوبیاں تلاش کرو۔ اس بندے کی نیکی کیا ہے، اس کے اندر اچھائی کیا ہے، اس کے اندر فرما برداری کتنی ہے، رب کی مانتا کتنی ہے، اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے، اللہ نے اس کو مقام عطا کیا، اس کی خوبیاں تلاش کرو۔ چوتھے نمبر پہ جب کسی کی خوبیاں مل جائے اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرو اور اس کی خامیوں پہ پردے ڈالتے جاؤ، اللہ تمہارے دل کو حسد سے محفوظ کر دے گا۔ اور چھٹے نمبر پہ دیکھیے، جس کے ساتھ حسد پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ محبت کا اظہار، اللہ نہ کرے مجھے کسی اپنے بھائی سے حسد ہو جائے، میں اسے ملوں، اس کی ملاقات کروں، اس کے سامنے محبت کا اظہار کروں، جب اس کے پاس بیٹھوں گا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے دل کا میل کچیل ختم ہو جائے گا، بڑی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ ہم نے جو دوریاں پیدا کر لیں، رکاوٹیں کھڑی کر دیں، بیریئر کھڑے کر دیے، میں اس سے نہیں بولوں گا، میں نے نہیں ملنا، میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے حسد کا وبال پیدا ہوتا ہے، حسد کی سزا پیدا آتی ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، دوسروں سے محبت کا اظہار کریں۔ محبت کا اظہار کرنے سے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے گا اور محبت و ایمان سے بھر دے گا۔ اور چھٹے نمبر پہ
عاجزی انکساری اختیار کریں. میں کمزور بندہ، میں عاجز بندہ، میرے رب نے مجھے جتنا دیا ہے میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، ہاں اس کو اللہ نے دیا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ کا قابل تھا. اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس گاڑی ہے نا، چھوٹی گاڑی ہے، آپ یہ سمجھے اللہ تیرا یہ بندہ چھوٹی گاڑی کے قابل نہیں تھا، اللہ یہ تو لینڈ کروزر کے قابل ہے. یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یہ فارچونر کے قابل ہے، تو نے میرے اللہ اس کو ابھی تک مہران دی ہے، اللہ تو نے اس کو چھوٹی گاڑی دی ہے، اس کو اور عطا کر، اس کے بارے میں اچھی سوچ. اپنے بارے میں اگر میرے پاس چھوٹی سی کوئی چیز ہے، یا اللہ میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عطا کر دی. انسان اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، حسد سے محفوظ ہو جائے گا. آخری بات، دعا کا اہتمام کریں، دعا کیا کریں دن رات، صبح و شام. دعا کرنے سے دل صاف رہتا ہے. ذکر اذکار کریں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار. امام ابن قیم بیان کرتے ہیں جو بندہ صبح کے اذکار کرتا ہے، شام کے اذکار کرتا ہے، سونے کے اذکار کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنا زیادہ ذکر کرنے والے بندوں میں اس کا نام لکھ لے گا. اس لیے صبح کے اذکار کرو، شام کے اذکار کرو، اٹھنے بیٹھنے کے اذکار، بازار میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، صبح اٹھنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، ملاقات کرنے کی دعا، الوداع ہونے کی دعا. ایک ایک دعا ایک ایک موقع پہ دعاؤں کا اہتمام کرتے جاؤ. ذکر اذکار تم کرو، اللہ دلوں کو صاف کر دے گا. جتنا دل صاف ہوگا اللہ اتنا حسد جیسی بیماریوں سے محفوظ کر لے گا. ایک دو دعائیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ایک دعا جس کے پڑھنے سے میں حسد سے محفوظ ہو جاؤں گا، اور دوسری دعا وہ پڑھنے سے دوسرا بندہ جو میرے بارے میں حسد کا شکار ہوگا اس کے شر سے اللہ مجھے بچا لے گا. دونوں دعائیں یاد کریں. سب سے پہلی دعا، اللہ مجھے حسد سے محفوظ رکھے. دعا کیجئے اللہم رب آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ تو مجھے میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، اللہ تو میرے نفس کو ہمیشہ ہمیشہ کی غلاظتوں سے محفوظ کر لے. انسان یہ دعا پڑھے، انسان کے دل میں حسد نہیں آئے گا، بغض پیدا نہیں ہوگا، عداوتیں پیدا نہیں ہوگی، اللہ کی نافرمانی نہیں آئے گی. اور دوسری دعا، اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اللہ میں کھڑا ہوں اسلام کے ساتھ مجھے میری حفاظت کرنا. واحفظنی بالاسلام قاعدا، اللہ جب میں بیٹھوں اسلام کے ساتھ میری حفاظت کرنا. واحفظنی بالاسلام راقدا، اللہ میں سو جاؤں سونے کی حالت میں ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ میری حفاظت کرنا. ولا تشمت بی عدوا، اللہ میری وجہ سے کسی دشمن کو خوش نہ کر دینا. یہ دعائیں یاد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرما لے. حسد جیسی بیماری سے اللہ ہمارے دلوں کو صاف اور پاک کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.